انسان کی زندگی مشکلات اور آسانیوں کا مجموعہ ہے۔ انسان کو اپنی اس زندگی میں کئی دفعہ کئی ساری مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ انسان کو آسانیاں بھی عطا فرماتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھنے والی ہے، اللہ تعالیٰ کی چاہت اور ارادہ مقصد انسان کو مشکلات میں ڈالنے کا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے یہ ہیں کہ میرے بندے کے ساتھ آسانی والا معاملہ ہو۔ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی بات ارشاد فرمائی، یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر۔ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ رکھتا ہے، تنگی کا ارادہ نہیں رکھتا کہ تمہیں تنگی اور مشکل میں ڈال دے۔ اور یہ تذکرہ سورہ البقرہ میں ہوا ہے، جہاں پر اللہ تعالیٰ نے رمضان اور روزوں کا تذکرہ کیا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، کہ رمضان کا مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا، وہ قرآن جس میں لوگوں کی ہدایت کی باتیں ہیں اور دلائل ہیں، جو کوئی اس مہینے کو پائے وہ رمضان کے اس مہینے کے روزے رکھے۔ البتہ جو کوئی مریض ہو یا سفر کی حالت میں ہو تو جتنے دن اس کا مرض رہا ہے یا جتنے دن سفر میں رہا ہے تو روزہ چھوڑ سکتا ہے، بعد میں یہ گنتی پوری کر لے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہیں مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا، اللہ تعالیٰ تمہیں آسانی میں ڈالنا چاہتا ہے۔ یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا۔ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث بھی ہے صحیح بخاری میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الدین یسر، دین بڑا آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو دین ہمیں عطا کیا ہے یہ عین انسان کی فطرت مزاج کے مطابق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں کوئی تنگی مشکل نہیں رکھی، بہت ہی آسان سادہ صاف سا دین ہے۔ اگر انسان اتنے آسان دین کو بھی مشکل سمجھتا ہے تو پھر وہ انسان صحیح فطرت کے اوپر نہیں ہے، اس بندے کے اندر فالٹ ہے، دین کے اندر کوئی مشکل نہیں ہے۔ ہوتا ہے نا، عمرے پہ جانا ہے یا حج فرض ہو گیا، مثلا اتنے پیسے ہیں کہ میں حج کا جو آنے جانے کا اور وہاں رہنے کا خرچہ برداشت کر سکتا ہوں، اور پیچھے میرے گھر والے بھی بالکل آسانی کے ساتھ رہ سکتے ہیں، کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں اسے بوجھ سمجھوں۔ مثلا ابھی اگر حج کا سلسلہ بنے، 18-20 لاکھ روپیہ اگر میرے پاس ہے، 12-14 لاکھ روپیہ، تو یہ اتنا ہے کہ میں جا کے حج بھی کر سکتا ہوں، پیچھے میرے گھر والے آسانی سے رہ سکتے ہیں، مجھے کوئی ڈسٹربنس نہیں ہو سکتی، پھر بھی میں بوجھ سمجھتے ہوئے حج نہ کروں، فرض ہے نا، پھر بھی حج نہ کروں تو یہ میرے اندر فالٹ ہے۔ دین آسان ہے، میں یہ سمجھوں کہ نہیں یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھ پر بڑا بوجھ آ رہا ہے۔ نہیں، گرمیوں میں روزے آ جائیں، ساتھ کاشتکاری ہے، گندم تیار ہے اور کوئی فصل تیار ہے یا اور معاملات ہیں، یا ویسے ہی گرمی ہے، اب میں ان روزوں کو بوجھ سمجھنا شروع کر دوں، نہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بوجھ نہیں ہے دین۔ اور یہ آج ہمیں بوجھ محسوس ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور سینس میں یہ بات کی تھی۔ ہم دین کو بوجھ سمجھتے ہیں،
اس حوالے سے بھی ہے کہ دین آسان ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سینس میں بات کی تھی وہ یہ تھی کہ ہو سکتا ہے کوئی ایسا بندہ ہو جو سمجھے کہ میں 5 نمازوں سے زیادہ کوئی نمازیں پڑھ سکتا ہوں، یا جو سنت عمل ہے اس سے بڑھ کر سکتا ہوں۔ کئی لوگ ہوتے ہیں نا، فلاں بزرگ نے اس طرح کر دیا تھا، کنویں میں الٹا لٹک کے جو ہے وہ عبادت کی تھی، فلاں نے کوئی اور اس طرح کیا تھا، یہ عجیب عجیب عبادتیں اور سختیاں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین آسان ہے، وَلَن يُشَادَ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ، جو بندہ دین میں شدت اختیار کرنے کی کوشش بھی کرے گا دین اس پر غالب آ جائے گا۔ دین آسان ہے۔ فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا، لہذا دین کے اوپر مضبوطی سے جم جاؤ اور میانہ روی اختیار کرو اور خوش ہو جاؤ۔ وَاسْتَعِينُوا بِالْغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَيْءٌ مِّنَ الدُّلْجَةِ، اور صبح کو، شام کو، رات کو جاگ کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ لیا کرو۔ تو اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ آسانی والا معاملہ رکھا ہے۔ انبیاء کرام اللہ تعالیٰ سے آسانی کی دعائیں بھی کیا کرتے تھے۔ آسانی کی دعا، یا اللہ میری دین کے معاملات میں آسانیاں فرما، میری دنیا کے معاملات میں آسانیاں فرما، مجھے اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، اس عبادت میں مجھے ایسا خشوع خضوع لطف عطا فرما کہ میں تیری عبادت سے منہ موڑنے والا نہ بن جاؤں، تیری عبادت کی طرف میرا دل لگ جائے، رغبت ہو جائے۔ دعا صلاح المومن ہے نا، مومن کا ہتھیار ہے دعا۔ مومن اس دعا سے بہت ساری خیر اللہ تعالیٰ سے مانگ سکتا ہے۔ اس خیر میں سے ایک بڑی خیر یہ ہے کہ بندہ آسانی کی دعا کرے۔ کوئی بوجھ، کوئی بڑی ذمہ داری کندھوں پہ آ پڑی ہے، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ اس کو میرے لیے آسان کر دے، اللہ تعالیٰ آسان کر دے گا۔ نبوت کے بوجھ سے بڑا بوجھ کیا ہو سکتا ہے؟ نبوت ایک بہت بڑا بوجھ ہے جو ایک نبی کے کندھوں پر پوری امت کی اصلاح کا بوجھ آ جاتا ہے، پوری امت کی اصلاح کا بوجھ۔ یعنی ہمارے اوپر، میری اولاد ہے، 2-3 بچے ہیں، ان کا بوجھ تو میں جو ہے وہ ساری زندگی چیخیں مارتا رہتا ہوں، جبکہ ایک نبی ہے اس کی صرف اولاد نہیں ہے، اولاد کو تو نبی بھول جاتے تھے، اولاد تو بہت پیچھے رہ جاتی تھی، امت آگے آ جاتی تھی، امت کے لیے خیر خواہی کے جذبات، تکلیفیں برداشت کرنا۔ تو جب یہ بوجھ ملتا تو آسانی کی دعا کرتے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن میں تذکرہ فرمایا سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا، فرمایا اذهب الى فرعون انه طغى، کہ اے موسیٰ آپ جائیے فرعون کے پاس، اسے سمجھائیے، وہ بڑا سرکش ہو گیا، نافرمان ہو گیا، سرکشی اختیار کر لیا اس نے، لہذا اسے جا کے سمجھائیے۔ تو انہوں نے کہا، موسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی، مشہور دعا ہے، ہر خطبے میں علماء پڑھتے ہیں، خطباء پڑھتے ہیں، رب اشرح لی، قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، اے اللہ میرا سینہ کھول دے اور میرے اس معاملے میں میرے لیے آسانی پیدا کر دے۔ آسانی کی دعا اللہ تعالیٰ سے کرتے تھے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسانی کی دعائیں اپنی امت کو دیتے تھے، جیسا کہ ایک جامع ترمذی کی حدیث ہے، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر عرض کی، اللہ کے نبی میں سفر پہ جانے لگا ہوں، آپ کے پاس آیا ہوں، فزودنی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی سفر کا توشہ دے دیجیے، کوئی ایسی نصیحت کیجیے جو میں پلے سے باندھ لوں، سفر میں میرے کام آ جائے، یا کوئی دعا دے دیجیے، مجھے کوئی توشہ، سفر کا توشہ عنایت فرمائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زودک اللہ التقوی، میرے صحابی جاؤ سفر پر، اللہ تعالیٰ تمہیں سفر کے اندر اللہ تمہیں توشہ دے، تقوی کا توشہ، سب سے بڑا توشہ تقوی کا توشہ ہے۔ سفر تو ایک سختی اس میں ہو جاتی ہے، انسان بہت ساری مشکلات کے سامنا کرتا ہے، انسان کی نیند وغیرہ آرام ڈسٹربنس کا شکار ہو جاتا ہے، پھر بھی کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں، بالخصوص آج کے دور میں ہم سفر کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں عام ہماری روٹین میں شاید کچھ اللہ کی یاد رہتی ہے، سفر میں بھول جائے گی، یا کئی ایسے معاملات ہم کریں گے سفر میں۔ اب اتنا مثلا کوئی سفر ہے جی، لمبا سفر ہے، اب کیا کریں، چلو جی دوست یار بیٹھے ہیں گاڑی میں، یار کوئی لگاؤ ٹیپ ریکارڈر وغیرہ لگاؤ، کوئی گانے کھانے لگاؤ،
سفر کا مزہ ہی نہیں آ رہا. مزہ لینے کے لیے ہمیں پھر وہ گانوں کا سہارا لینا پڑتا ہے، کچھ ایسا کرو کچھ ویسا کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے ہیں، میرے صحابی سب سے بہترین توشہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حج کے سفر کرنے والوں کے لیے فرمایا نا کہ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، بہترین ذات راہ بہترین توشہ تو تقویٰ کا توشہ ہے. زَوَّدَكَ اللَّهُ التَّقْوَىٰ، اللہ تعالیٰ تجھے سفر میں تقویٰ کی دولت، اپنا ڈر نصیب فرمائے. انہوں نے سنا صحابی نے، انہوں نے کہا اللہ کے نبی ضد نہیں، کچھ اور بھی دے لیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں دے رہے تھے نا، صحابی نے ایک اسلوب دیکھا، آپ کی کتنی مبارک قیمتی مستجاب دعائیں، کا کچھ اور بھی عنایت فرمائیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وغفر ذنبک، اللہ تعالیٰ تیرے گناہ معاف کرے، اللہ تعالیٰ تجھے گناہوں سے پاک کر دے، تیری زندگی بیتی زندگی کے جو گناہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے. صحابی نے دیکھا آج تو دعائیں مل رہی ہیں، اب تھوڑا سا اسلوب چینج کر کے دعا کی. کہتے ہیں زدنی بے ابی انت و امی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو، مجھے کچھ اور بھی دعا دیجیے. میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، کچھ اور بھی دعا دیجیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيَسَّرَ لَكَ الْخَيْرِ، اللہ تعالیٰ تیرے لیے خیر کو آسان کر دے، اللہ تعالیٰ تیرے لیے آسانیاں پیدا کر دے. آسانی کی دعا دے دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی، کیونکہ دعا اللہ تعالیٰ سے کرنی ہے اور دینا اللہ تعالیٰ نے ہے. کوئی بھی چیز ہے، حتیٰ کہ آسانی بھی اللہ تعالیٰ نے دینی ہے. کسی مشکل کے اندر آپ پھنس گئے ہیں نا، تو اس مشکل سے نکالنے والا، آسانیاں دینے والا صرف اللہ ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَسَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، ہم آپ کے لیے آسانیاں کریں گے. آسانیاں پیدا کرنے والا اللہ ہے، ہر قسم کی مشکل اور پریشانی سے نجات دلانے والا، ہر مشکل کو آسانی میں بدلنے والا وہ اللہ ہے. وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، ہم آپ کو آسانی دیں گے. آپ ہم سے آسانی مانگے تو صحیح. پھر بھی کئی لوگ بد نصیب ہوتے ہیں، آسانی مانگتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے آسانی نہیں مانگیں گے، کسی اور سے. کسی اور کو پکار رہے ہوں گے کہ میری مشکل میں مجھے پہنچیے، میری مشکل کے لیے یہاں پر آئیے، میں جو ہے وہ میری کشتی ڈوب رہی ہے، کشتی کو پار لگا دو. اتنے ایسے قوالیاں نظمیں بنی ہوئی ہیں. بھائی سب سے بڑی دولت توحید کی ہے. ساری برکتیں، ساری آسانیاں توحید کی برکت سے اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو عطا کرتا ہے. ہر چیز کے خزانے اللہ کے پاس ہے، اس نے دینی ہے آسانی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو آسانیاں دینی معاملات میں، دنیاوی معاملات میں لوگوں کے ساتھ بھی آسانیاں کرنے کی تلقین کرتے تھے. جیسا کہ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے صحیح بخاری کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یسروا ولا تعسروا، آسانیاں کرو تنگیاں نہ کرو. لوگوں پر آسانی والے معاملات کرو، آسانیاں کرو، تنگیاں نہ پیدا کرو، مشکلات نہ پیدا کرو لوگوں کے لیے. وبشروا ولا تنفروا، لوگوں کو خوشخبریاں دو، لوگوں کو متنفر نہ کرو، تنفر نہ پھیلاؤ، نفرت کا سبب نہ بنو. کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ تمہاری وجہ سے دین سے متنفر ہو جائیں، خیر سے دور ہو جائیں. یسروا ولا تعسروا، آسانیاں کرو. ایک دفعہ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک اور صحابی تھے، وہ جا رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی علاقے میں انہیں بھیجا تو انہیں بھی یہی کہا یسرا ولا تعسرا، وہاں جا کے لوگوں کے ساتھ خیر والے، آسانی والے معاملات کرنا، لوگوں پر مشکلات نہ پیدا کر دینا، ان کو مشکلات میں نہ ڈال دینا. تمہیں وہاں پر میں بھیج رہا ہوں آسانی کے معاملات کرنا، اور آسانی میں تو بڑی خیر ہے. آسانیاں کرنے کی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے دنیا جہان کی اور آخرت کی آسانیاں پیدا کرتا ہے. بڑی مشہور حدیث ہے ایک صحیح مسلم کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نفس عن مؤمن کربتا من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربتا من کرب یوم القیامہ،
جو بندہ کسی بندے کی دنیا کی تکلیفوں میں سے کوئی ایک تکلیف دور کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آخرت کی تکلیفوں میں سے ایک تکلیف دور کر دے گا۔ دنیا میں کوئی بندہ تکلیف کے اندر مبتلا ہے، پریشانی میں مبتلا ہے، تنگی میں مبتلا ہے، آپ اس کی ایک تکلیف کو دور کرنے میں اس کی مدد کرتے ہیں، اس کی تکلیف کو دور کرتے ہیں، اس سے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آخرت کی تکلیفوں میں سے ایک تکلیف دور کر دے گا۔ کیسا یہ سودا مہنگا سودا ہے، کتنا سستا اور بہترین سودا ہے، کیسی تجارت ہے رب تعالیٰ نے، کیسا نفع بخش جو ہے وہ کاروبار دیا ہے۔ اور فرمایا وَمَن يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، جو بندہ کسی تنگ دست پر آسانی کرتا ہے، کہ اگلا بندہ تنگ دست ہے، تنگی کے اندر ہے، آپ نے اس کے لیے آسانی کر دی، فرمایا یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ تعالیٰ دنیا بھی اس کے لیے آسان کر دیتا ہے، آخرت بھی اس کے لیے آسان کر دیتا ہے، دنیا آخرت کی آسانیاں اللہ تعالیٰ اسے عطا کر دیتا ہے۔ اس سے بڑا سودا کیا ہوگا؟ اور فرمایا وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، جو بندہ دنیا میں کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے، کسی مسلمان کا پردہ رکھتا ہے، اس کے پاس کوئی راز آ گیا، کوئی بات آ گئی، کوئی کمزوری ہاتھ لگ گئی، لیکن اس نے اس راز کو فاش نہیں کیا، اس بات کو پھیلایا نہیں، سَتَرَهُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ اس کے پردے رکھے گا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اس سے بڑی کیا بات؟ ہمارے ہاں پردہ رکھنے کی بھی عجیب ہی کہانی ہے۔ میرے تک کوئی بات پہنچ گئی، اگلے بندے کو میں بتاؤں گا کہ یار ایک بات ہے، تو میں بتا رہا ہوں اور کسی کو نہیں بتا رہا ہوں، تم میرے بڑے اچھے خاص دوست ہو، آپ کو بتا رہا ہوں اور آگے کسی کو نہیں بتانا۔ اب اگلے تک راز پہنچ گیا، اگلا بھی ایک بندے کو آگے بتا کے یہی کہتا ہے کہ کسی کو نہیں بتانا، پتہ تب چلتا ہے جب وہ جس بندے کا راز تھا بات اس تک پہنچی ہوتی ہے۔ انتہائی غلط بات ہے۔ آپ کے پاس کوئی کسی کا راز آ گیا، آپ کے پاس کوئی کسی کی کوئی عیب آپ کو معلوم ہو گیا کہ اس کے اندر ہے، فرمایا جو بندہ اس کی پردہ پوشی کرتا ہے، اس کے پردے کو پردہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ دنیا آخرت میں اس کے پردے رکھے گا۔ کیا ہمارے اندر کوئی عیب نہیں ہے؟ ہمارے اندر کوئی نقص نہیں ہے، ہم با کمال لوگ ہیں، کمال تو اللہ کی ذات کے علاوہ کسی میں بھی نہیں ہے۔ کتنے گناہ ہیں جو ہمارے ہیں، رب کا شکر ادا کیجئے کہ ہمارے گناہوں کا رب نے پردہ رکھا ہوا ہے، ورنہ میرے گناہ آپ لوگوں کے سامنے آ جائیں، کیا خیال ہے آپ لوگ مجھے اس ممبر پہ چڑھنے دیں؟ میرے گناہ اگر لوگوں کے سامنے آ جائیں کہ میں یہ اس بندے کی کیا کیا کرتوت ہے، آپ اندازہ کیجئے آپ کی زندگی کیسی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے پردے نہیں رکھے ہوئے، اس سے بڑا رب تعالیٰ کا احسان کیا ہوگا؟ آپ لوگوں کے پردے رکھیں، اللہ تعالیٰ آپ کے پردے رکھے گا۔ فرمایا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ تعالیٰ بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ آپ اپنی ذات کو بھلائیں، آپ دوسرے لوگوں کی مشکلات کے لیے ان کے ساتھ آسانی والے معاملات کریں، مدد کریں، ان کی مدد میں لگے رہیں، آپ کی مشکلات کو اللہ تعالیٰ دور کرے گا۔ رب اس بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے جو دوسروں کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ اصول اور ضابطہ ہے، قاعدہ اور کلیہ ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ قانون بنا دیا ہے، یہ رب کا بنایا ہوا قانون ہے جو غلط ثابت نہیں ہو سکتا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی، آپ کی پوری سیرت طیبہ آسانی والے معاملات کے ساتھ بھری پڑی تھی۔ ایک بڑی مشہور حدیث ہے، واقعہ آپ نے کئی دفعہ سنا ہوگا، وہ جو ایک دیہات سے شخص آیا تھا مسجد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کے لیے، مدینہ میں مسجد میں آیا، مسجد میں اس کو پیشاب کی حاجت ہوئی، اس نے مسجد کے کونے میں بیٹھ کے پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ صحابہ تو اٹھ کے دوڑے کہ اس بندے کو مارے، مسجد کے اندر پیشاب کر رہے ہیں، مسجد اتنی مقدس جگہ ہے، اس کو مسجد کے تقدس کا خیال ہی نہیں ہے، ایسا گستاخ آ گیا۔ صحابہ جب اس کی طرف دوڑے مارنے کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رک جاؤ، ابھی اس کو کرنے دو۔
جب وہ پیشاب کر چکا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعوہ وحریقوا علی بولہ سجلا من ماء، اس نے جہاں پر پیشاب کیا وہ کچی مٹی تھی، قالینیں تو ہوتی نہیں تھی، اس مٹی کے اوپر ایک ڈول پانی کا بہا دو۔ اس دیہاتی بندے کے آنے سے، مسجد میں پیشاب کرنے سے امت کو ایک مسئلے کا علم ہو گیا، اور وہ مسئلہ یہ تھا کہ اگر کچی مٹی کے اوپر کوئی نجاست لگی ہو، پیشاب وغیرہ، گھر میں بھی ایسا معاملہ ہو جاتا ہے، بچے وغیرہ کرتے ہیں، آپ کیا کریں، اس کے اوپر ایک ڈول پانی کا بہا دیں، وہ جگہ پاک ہو جائے گی، ایک ڈول پانی کا بہا دو۔ اور آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ کو تنبیہ کی، فرمایا فَإِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِينَ وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ، او بھائی تمہیں آسانیاں پیدا کرنے کے لیے بھیجا گیا، مشکلات میں ڈالنے کے لیے نہیں بھیجا گیا، آسانیاں کرو لوگوں کے لیے، تمہیں اس لیے بھیجا گیا ہے۔ شروع میں ایک بات میں نے کی تھی کہ دین بڑا آسان ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بڑے آسان معاملات ہمارے لیے جو ہے وہ عبادات بنائی ہیں۔ یہ جو ہماری نمازیں، روزے، زکوٰۃ، حج، عمرے، صدقات، یہ سارا عین ہمارے انسان کے مزاج کے مطابق ہے، اس کو تکلیف میں ایک بات بھی ڈالنے والی نہیں ہے۔ اتنے آسان دین اور رب کی اتنی آسانیوں کے باوجود اگر کوئی جہنم کے اندر چلا جائے تو یہ اس کی بدبختی اور محرومی ہے، کوئی اس پر ظلم نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک کافر جہنم کے اندر قیامت والے دن ایک کافر کے لیے اعلان ہوگا کہ اسے جہنم میں ڈال دو۔ کافر تھا، ساری زندگی رب کی نافرمانیوں میں گزار دی، اللہ تعالیٰ کی سرکشی میں گزار دی، حکم ہوگا اسے جہنم میں ڈال دو، کافر کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ جب جہنم کی آگ میں پہنچے گا اور جہنم اس کے جسم کو جھلسائے گی اور جلائے گی، اس کی عقل اس وقت ٹھکانے آئے گی اور اسے معلوم ہوگا کہ دنیا کے اندر میں کیا ظلم کر کے آیا ہوں، اپنے اتنے خیر والے رب کی خیر کو میں نے نہیں لیا۔ وہاں پہ اس کافر سے کہا جائے گا آج ابھی اس جہنم کے اندر کھڑے ہو، بتاؤ لو کان لک ملء الارض ذهبا اکنت تفتدی به، اگر آج تیرے پاس پوری زمین بھر کے سونا ہو، دنیا کے اندر جتنی زمین تھی، پہاڑ تھے، جو بھی خالی جگہ پوری دنیا کے تھی، وہ پہاڑ سونا بن جائے، وہ زمین سونا بن جائے، اور اوپر بھی سونا ہی سونا ہو جائے، اگر تیرے پاس اتنا بڑا خزانہ ہو، کیا تو سارا خزانہ دینے کے لیے تیار ہے کہ مجھے اس جہنم سے نکال لو، اس کے بدلے میں دینے کے لیے تیار ہے؟ وہ کافر کہے گا یا اللہ کیوں نہیں میں دینے کے لیے تیار، میرے پاس اس زمین بھر جتنا سونا اور خزانہ آ جائے، آج میں سارا دیتا ہوں، مجھے اس جہنم سے نکالو کسی طریقے سے، اس جہنم سے نجات دلاؤ مجھے کسی طریقے سے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا قد سئلت ایسر من ذالک، آج تو سارا سونا سارا خزانہ دینے کے لیے تیار ہے، دنیا میں تو اس سے اتنا خزانہ تو نہیں مانگا تھا ہم نے، چھوٹا سا ایک تھوڑا سا دین اسلام تھا، جو تو نے 50-60 سال کی زندگی میں اس پر عمل کرنا تھا، 1 لاکھ میں سے صرف 2500 روپے تو اس سے مانگے تھے، 40واں حصہ تجھے کہا تھا کہ زکوٰۃ دے دے، آج تو سارا ہی دینے کے لیے تیار ہے، آج تو سارا دینے کے لیے تیار ہے، تو 40واں حصہ دنیا میں دیتا تو آج جہنم سے بچ نہ جاتا۔ تو اس سے 24 گھنٹوں کی عبادت تو نہیں میں نے مانگی تھی، 24 گھنٹوں میں سے کوئی گھنٹہ بھی نہیں بنتا تھا، 5 وقت کی نمازیں تب تو نہیں پڑھتا تھا، آج تو سارا کچھ دینے کے لیے تیار ہے۔ پورے 12 مہینوں میں سے 1 مہینے کے روزے تھے، وہ بھی 24 گھنٹوں کا روزہ نہیں تھا، کبھی سردی کا، کبھی گرمی کا، کبھی دن چھوٹا کبھی دن بڑا، اور اس میں بھی تیرے لیے اتنی آسانیاں اور فراوانیاں تھیں، آسائشیں تھیں، 1 مہینے کا روزہ تو نہیں رکھا، آج تو سارا کچھ دینے کے لیے تیار ہے، دنیا میں تو تیرے لیے بڑی آسانی والے معاملات تھے، یہ وہ آسان دین ہے جو آج جس پر ہم عمل نہیں کر پاتے۔
مجھے بتائیے کل قیامت والے دن یہ ہی ایک بڑی شرمندگی کی بات ہوگی، ہم سے پوچھا جائے تو سارا کچھ دے گا، ہم کہیں دیں گے تو آگے سے کہا جائے کہ تم دنیا میں تو تھوڑا سا نہیں دیا تھا۔ یہ دین بڑا آسان ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو آسان رکھا ہے۔ پھر بھی اس آسانی کے باوجود اگر انسان محروم رہ جائے یا جہنم کے اندر چلا جائے تو یہ اس کی محرومی ہے۔ یہاں پر ایک اور بات بھی ذہن کے اندر رکھیے، دو باتیں اور بڑی اہم باتیں، غور کیجیے گا۔ پہلی بات یہ، کئی دفعہ نا ہم آسانی والی باتیں سن کے یہ سمجھتے ہیں کہ شاید بس اب کچھ بھی نہیں ہے، چھوڑو سارے عمل۔ دین بڑا آسان ہے، یہ مولویاں نے ہمیں مشکل پایا سامنے۔ مولویاں دا اپنا کام ہے کوئی نہیں مسجد تو باہر نکلنے دا، اور ہمیں بھی انہوں نے مشکل میں ڈالا ہوا ہے۔ دین تو آسان ہے، یہ بات یاد رکھے، عمل کے بغیر آسان نہیں ہے، جتنا عمل ہے وہ آسان ہے۔ جو آپ کی ذمہ داری ہے، فرائض ہیں، ان کو سر انجام دینے کے بعد آسان ہے۔ آسانی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ عمل کرنا ہی چھوڑ دیں۔ تو بڑی پیاری حدیث ہے صحیح بخاری کی، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کے ہاتھ میں ایک چھڑی سی تھی، لکڑی سی تھی، کوئی ٹہنی تھی، اور آپ اس ٹہنی سے مسلسل زمین پر خراشیں ڈال رہے تھے، لائنیں لگا رہے تھے چھوٹی چھوٹی، اور بڑی کسی گہری سوچ میں گم تھے۔ فرمایا، پھر سر اٹھایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ نے فرمایا، میرے صحابہ، ما منکم من احد الا قد کتب مقعده من النار او من الجنہ، تم میں سے کوئی بھی ایسا بندہ نہیں ہے، اس دنیا کے اندر کوئی ایسا انسان نہیں ہے مگر یہ کہ اللہ نے اس کی تقدیر میں جنت یا جہنم لکھ دی ہے۔ جتنے بھی انسان دنیا کے اندر جی رہے ہیں، لکھا ہوا ہے کہ یہ جنتی ہے یا جہنمی ہے۔ کوئی صحابی بیٹھا تھا، انہوں نے سوال کیا، فقال رجل من القوم، صحابہ میں سے کسی صحابی نے سوال کیا، الا نتکل یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، اگر یہ ہماری تقدیر میں جنت یا جہنم لکھ دی گئی ہے تو پھر ہم اسی پر بھروسہ نہ کر لیں؟ جنت ملنی ہے تو جنت ملے گی، جہنم ملنی ہے تو جہنم لکھ جو دی گئی ہے، لہٰذا ہمیں تو عمل چھوڑ دینے چاہیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا اعملوا فکل میسر، نہیں، عمل نہیں چھوڑنا بلکہ عمل کرو، یہ عمل بھی رب نے تقدیر میں لکھے ہوئے ہیں، اور ان اعمال کی وجہ سے رب تمہاری تقدیر کو آسان کرے گا تمہارے لیے۔ تم نمازیں پڑھو گے تو وہ جنت تمہارے لیے آسان ہو جائے گی، تم رب کی عبادت کرو گے تو وہ جنت تمہارے لیے آسان ہو جائے گی، اگر عمل چھوڑ دو گے تو پھر جہنم آسان ہو جائے گی، پھر جنت آسان نہیں ہوگی۔ اعملوا فکل میسر۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے آخری پارے کی سورہ لیل کی آیت پڑھی، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، وہ بندہ جس نے رب کی راہ میں لٹایا، مال دیا، واتقى، اور اللہ کی نافرمانی سے بچتا رہا، اور خیر کی، رب کی، توحید کی، نبی کی رسالت کی، نبوت کی تصدیق کرتا رہا، جس کے اندر یہ خوبیاں آئیں، اللہ تعالیٰ پھر اس کے لیے آسانیاں کرے گا، تب اس کے لیے آسانیاں ہوں گی۔ تو ایک تو یہ نظریہ ذہن کے اندر رکھیں کہ آج مولوی صاحب نے جی بتایا کہ دین بڑا آسان ہے، لہذا مولوی صاحب دیکھتے ہی رہے مسجد خالی ہو جائے۔ دین تو آسان ہے نہیں، دین اعمال کے ساتھ آسان ہے۔ اعمال ہیں تو دنیا آخرت کی آسانی ہے، اعمال نہیں ہے تو پھر دنیا آخرت کی آسانی نہیں ہے۔ دوسرا ایک اور نظریہ ہے، وہ کیا ہے؟ وہ وہابی جو ہے، یہ تو ہر معاملے میں انہوں نے تو بس چھٹی ڈھیل دی ہوئی ہے اپنے لوگوں کو۔ وہابیوں کے مولویوں نے تو لوگوں کو ڈھیل دی ہوئی ہے، کیا جی بارش ہو رہی ہے تو یہ اذان میں کہہ رہے ہیں الا صلوا فی الرحال، گھر میں پڑھ لو۔ ہے تو حدیث میں آتا ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش ہو رہی تھی تو مؤذن کو کہا تھا کہ اذان میں کہہ دو الا صلوا فی الرحال، بارش ہو رہی ہے لہذا گھر میں پڑھ لو۔ اچھا جی، سفر پہ نکلے ہیں
18 کلومیٹر 20 کلومیٹر ہوئے نہیں، یہ 2 رکعتیں پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ او بھائی آج کل کون سے وہ والے سفر ہیں، آپ کے پاؤں کے نیچے گاڑی GLI اور پتہ نہیں کون کون سی گاڑی ہے، اور اتنی بہترین بسیں ہیں اور جہازوں کا سفر ہے، اگر سعودیہ بھی دبئی بھی جانا ہے 2 گھنٹے میں پہنچ جاتا ہے بندہ، پھر بھی سفر جو ہے وہ نماز قصر کر رہے ہیں۔ انہوں نے تو لوگوں کو چھوٹ دی ہوئی ہے، ڈھیل دی ہوئی ہے۔ یہ دین کی آسانی ہے اور اس آسانی کو قبول کرنا پڑے گا، یہ دین کی آسانی قبول کرنی چاہیے۔ یہ نظریہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک آسانی دی ہے پھر بھی آپ اپنے آپ کو مشکل میں ڈال رہے ہیں۔ نماز قصر کرنے کی، یا بارش ہو رہی ہے آپ گھر میں پڑھ لیں، یا مسجد میں آ گئے ہیں بارش مسلسل ہو رہی ہے تو زور کے ساتھ عصر پڑھ لیں، مغرب کے ساتھ عشاء پڑھ لیں، یہ ساری باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ثابت ہیں اور یہ آسانیاں ہیں، آپ ان کو قبول کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے جب ثابت ہے 21 کلومیٹر پہ آپ نے قصر کی ہے، پھر بھی 70 کلومیٹر ہم نے تو کرنی ہے جی، تب قصر کریں گے، وہ بھی کوئی نہیں کرے گا، کیونکہ آج کل ویسے سب نہیں۔ آپ کو ایک بڑی پیاری حدیث سناتا ہوں، مسند احمد کی صحیح حدیث سنیے ذرا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یحب ان تؤتی رخصہ کما یکرہ ان تؤتی معصیتہ۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات بڑی پسند ہوتی ہے کہ اللہ پاک نے جو امت کو اپنے بندوں کو رخصتیں دی ہیں ان پر عمل کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر سفر میں قصر کی رخصت دی ہے، بندہ اس رخصت پہ عمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ بڑا اچھا لگتا ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ ناپسند فرماتا ہے کہ میرا بندہ گناہ کرے، جس طرح اللہ تعالیٰ گناہ کرنے کو ناپسند کرتا ہے نا، اسی طرح اللہ تعالیٰ رخصتوں پہ عمل کرنے کو پسند فرماتا ہے۔ تو یہاں پر وہ جو پہلے آیت میں نے شروع میں پڑھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو میں سے کوئی مریض ہو یا حالت سفر میں ہو تو بعد میں روزوں کی گنتی پوری کر لے، یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کرنا چاہتا ہے، تمہیں مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ تو رخصتوں کو قبول بھی کرنا چاہیے، یہاں پہ کوئی مسالے کی جنگ نہیں چھیڑ دینی چاہیے، تان و تشنیع نہیں کرنا چاہیے اگر کوئی اللہ کی دی ہوئی رخصت پر عمل کر رہا ہے۔ اور امی جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور بڑی پیاری سی بخاری کی حدیث ہے، فرماتی ہیں کہ ما خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین امرین الا اخذ ایسرہما، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کبھی 2 کاموں میں اختیار ملتا کہ یہ کر لو یا یہ کر لو تو آپ ان دونوں میں سے جو آسان کام ہوتا اس کو اختیار فرماتے ہیں۔ یہ نبی کی سیرت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 کاموں میں اختیار ملتا نا جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اے میرے حبیب آپ ان میں سے یہ کر لیں یا یہ کر لیں، تو آپ دونوں میں سے جو آسان کام ہوتا وہ کرتے تھے۔ وہ آپ نے نہیں فرمایا لولا ان اشق علی امتی لامرتم بالسواک، اگر میں اپنی امت پر مشقت نہ جانتا تو ہر وضو کے ساتھ انہیں مسواک کو بھی فرض کر دیتا، لیکن آپ نے امت کو مشقت میں نہیں ڈالا۔ تو یہ آسانیاں ہیں دین کی، یہ دین کی عبادات میں بھی آسانیاں ہیں اور دین کی معاملات میں بھی آسانیاں ہیں، عمومی معاملات جنہیں ہم دنیاوی معاملات کہتے ہیں، حالانکہ وہ بھی دین کی روشنی میں ہیں۔ ویسے تو بہت ساری باتیں ہیں، آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، وہ کیا ہے کہ ایک دفعہ چلیں پہلے آپ کو صحابی کی مثال سناتے ہیں۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا ایک دفعہ ایک بندے سے سودا ہوا، زمین کا پلاٹ لیا انہوں نے، اس بندے نے بیچا، انہوں نے لے لیا، پیسے دے دیے۔ وہ بندے نے بعد میں سوچا کہ یار میرا سودا تو ٹھیک نہیں ہوا، مجھے زمین نہیں بیچنی چاہیے۔ وہ پھر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا اور کہا کہ میں سودا واپس کرنا چاہتا ہوں۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے سودا واپس کر دیا، ٹھیک ہے بھائی میرے پیسے مجھے دے دو، میں تمہارا پلاٹ تمہیں واپس کر دیتا ہوں۔ فرمایا میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، ادخل اللہ الجنت رجلا کان سہلا بائعا ومشتریا وقاضیا ومقتضیا، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا کی اللہ تعالیٰ اس بندے کو جنت میں داخل کر دے جو خریدتے ہوئے آسانی کرتا ہے یا بیچتے ہوئے آسانی کرتا ہے،
یا فیصلہ کرتے ہوئے جج کی حالت میں آسانی کرتا ہے یا فیصلہ سنتے ہوئے آسانی والا معاملہ اپناتا ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرتے ہیں۔ خریداری کے معاملات میں بھی، آپ کی خرید و فروخت میں بھی، اگر کبھی کوئی ایسا سودا ہو گیا، کوئی معاملہ ہو گیا، اگلے بندے کو سمجھ نہیں لگی، کوئی سلسلہ بن گیا، وہ بعد میں سودا اگر چاہتا ہے تو اگر آپ اس کے ساتھ آسانی کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ، نبی کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں داخل کرتے ہیں۔ یہاں پر ایک اور مسئلہ ذہن میں رکھیے، یہ تو بات تھی سودا ہو گیا اور مجلس برخاست ہو گئی، وہ بندہ گھر میں چلا گیا، اس نے سوچا، اس میں پھر بھی اختیار ہے۔ مثلا میں نے یہاں کسی بھائی سے کوئی سودا کیا، یہ موبائل تھا، میں نے بیچا، اگلے بھائی نے لے لیا اور اس نے مجھے پیسے دے دیے، میں چلا گیا، وہاں جا کے میں نے دیکھا مجلس ختم ہو گئی اور میں نے سوچا کہ یار مجھے موبائل نہیں بیچنا چاہیے، میں واپس آتا ہوں، اگر وہ بندہ مجھے واپس نہ کرنا چاہے تو یہ اس کا اختیار ہے، ویسے وہ بے شک نہ کرے، ہاں اگر وہ کرنا چاہے تو احسان ہے، ایک آسانی ہے۔ لیکن ایک اور صورت ہے اور وہ یہ ہے کہ ابھی یہاں سارے بندے بیٹھے، ہم نے موبائل کا سودا کیا اور سودا ہو گیا، طے ہو گیا، پیسے بھی دے دیے، موبائل اس بندے نے لے لیا، میں نے پیسے جیب میں ڈال لیے، لیکن ابھی مجلس برخاست نہیں، نہ وہ اٹھائے نہ میں اٹھاؤں۔ یہاں پر اگر سودا واپس کرنا چاہیں، یہ سودا توڑنا چاہیں تو توڑ سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البیعان بالخیار، دونوں سودا کرنے والوں کو اختیار ہے، سودا مجلس جب تک برخاست نہ ہو تو سودا توڑ سکتے ہیں۔ اس مسئلے میں پھر ایک بڑا فقہی مسئلہ ہے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اگر سودا ہو گیا ایک ہی مجلس میں تو پھر سودا ہو گیا، پھر نہیں ٹوٹ سکتا، اگرچہ مجلس برخاست ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے نہیں، نبی کی حدیث ہے، چونکہ اختیار ہے تو یہ اختیار دینا چاہیے، سودا ٹوٹ سکتا ہے۔ تو یہ جامع ترمذی کے اندر حدیث آتی ہے۔ تو اس طرح ہوا کہ ایک بہت بڑے عالم دین تھے دیوبند مکتب فکر کے، وہ اپنے طلباء کو پڑھا رہے تھے حدیث، ان کی کتاب، وہ حدیث جو انہوں نے ترمذی پڑھائی، ان کے شاگردوں نے وہ لکھی اور آپ بھی تقریر ترمذی کے نام سے وہ شائع ہمارے پاس موجود ہے۔ وہ جب یہ حدیث آئی تو انہوں نے مسئلہ سمجھایا اور انہوں نے کہا بھئی بات یہ ہے ان الحق والانصاف ان الترجیح للشافعی فی هذه المسئلہ، انہوں نے کہا حق اور انصاف کی بات تو یہ ہے کہ اس مسئلہ میں امام شافعی کا مسئلہ ٹھیک ہے کہ سودا توڑ سکتے ہیں مجلس کے اندر، بل ولکن نحن مقلدون یجب علینا تقلید امامنا، لیکن چونکہ ہم مقلد ہیں ہم پر اپنے امام کی تقلید واجب ہے، لہٰذا ہم حق اور انصاف یہی ہے کہ مسئلہ وہ ٹھیک ہے لیکن ہم نہیں مانیں گے کیونکہ ہمارے امام صاحب اجازت۔ تو یہ بات یاد رکھیں، ایسی آسانیاں، ایسی چیزیں دین اور شریعت سے جب ثابت ہو جائیں پھر ان پر عمل کر لینا چاہیے، ان کو ماننا چاہیے۔ تو یہ ہے عمومی معاملات میں بھی جو ہے وہ آسانی کا عنصر اور آسانی والے معاملات کرنے چاہیے۔ آخر میں اختصار کے ساتھ رکھوں گا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دنیا آخرت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانیاں ہو جائیں تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ بھئی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دنیا بھی آسان ہو جائے، آخرت بھی آسان ہو جائے، سچے دل کے ساتھ اللہ کے دین کے ساتھ جڑ جائیے، بس اللہ کے دین کو ترجیح دیجیے، اپنے ایمان کو مضبوط کیجیے، اپنے تقوی کو، عمل کو مضبوط کیجیے، دین کے مطابق کیجیے، دنیا آخرت کی آسانیاں ملیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا، جو بندہ ایمان لے آیا اور نیک صالح اعمال کرتا رہا، ہم اس کے لیے آسانی والے معاملات کا حکم دیں گے کہ بھئی اس کے لیے آسانی کرو، ایمان بھی لے آیا، اعمال بھی اچھے کر دیں۔ دوسری جگہ فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو بندہ اللہ سے ڈرنے والا ہو جاتا ہے نا، تقوی اختیار کر لیتا ہے، پرہیزگاری اختیار کر لیتا ہے، رب کی نافرمانیوں سے خود کو بچانا شروع کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے معاملات کو آسان کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تیسری وہ آیت جو میں نے پہلے سنائی کہ وَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، جس کے اندر تین کوالٹیاں ہو جائیں، لوگوں کو اللہ کے دین، اللہ کے راستے میں دین کے لیے خرچ کرے، دین کی سربلندی کے لیے خرچ کرے، واتقى اور تقوی اختیار کرے، وصدق بالحسنى اور اللہ تعالیٰ نے جو دین نازل کیا ہے اس کی تصدیق کرنے والا بن جائے، فسنيسره لليسرى، ہم اس کے لیے پھر آسانیاں کریں گے۔
تو یہ چیزیں اپنے اندر اگر انسان پیدا کر لے کہ میں ہر وقت جو ہے وہ کوشش اپنی پوری کر کے رب پر ایمان کو مضبوط کروں گا، توحید والے عقیدے کو اپناؤں گا، سنت کو اپناؤں گا اور اعمال سنت کے مطابق کروں گا، اللہ کے بھیجے ہوئے دین و شریعت کے مطابق اپنے اعمال کو صحیح کرنے کی کوشش کروں گا، اللہ تعالیٰ اس کی دنیا بھی آسان کر دے گا اور آخرت بھی آسان کر دے گا۔